بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو ماہ رمضان المبارک کا بابرکت رحمتوں اور سعادتوں بھرا آغاز مبارک ہو۔ اللہ رب العزت اسی طرح آئندہ سال بھی ماہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک میں بہت سی شخصیات کا یوم وصال بھی ہے، یوم ولادت بھی ہے، اور بہت سے تاریخی واقعات ماہ رمضان المبارک میں ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ تمام شخصیات کے حضور نذرانہ عقیدت و محبت ضرور پیش کیا جائے۔ آج کا جمعۃ المبارک 2 رمضان المبارک، اس کے بعد کل یعنی 3 رمضان یہ یوم وصال ہے اس ہستی کا جو جگر گوشہ رسول بھی ہیں اور جو زوج علی المرتضیٰ ہیں، مادر حسنین ہیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ یہ کائنات انہی کے لنگر اور ٹکڑوں پر پل رہی ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کل یوم وصال ہے۔ اس مناسبت سے آج ان کی بارگاہ کے اندر عقیدتوں اور محبتوں کا ہم نذرانہ پیش کریں گے۔ اسلام سے قبل بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک عرب کے اندر روا تھا، بارہا مرتبہ میں عرض کر چکا کہ زندہ بیٹیوں کو زمین کے اندر درگور کر دیا جاتا۔ کسی کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہونا اس کو نحوست اور بدنامی کا ڈبہ سمجھا جاتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ نے عزت کی چادر بیٹیوں کے سر پہ رکھی، تقدس کی چادر بیٹیوں کے سر پہ رکھی، بیٹیوں کو ایسا مقام عطا کیا کہ جنت کے اندر اپنے قرب اور پڑوس کی خبریں دی اور بیٹیوں کے باپ کو جنت کے باغات کی خبریں دی۔ اب آپ تصور کیجئے کہ عام بندہ مومن کی بیٹی کا یہ مقام ہے تو وہ بیٹیاں جو حضور کی آغوش میں پلی اور جن کی رگوں میں نبی علیہ السلام کا خون تھا اور جنہوں نے سرکار کی انگلیاں پکڑ کر چلنا سیکھا اور جن کو پہلی گھٹی نبی علیہ السلام کا لعاب نصیب ہوا اور جو رسول اللہ کے آنگن میں پلی بڑھی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جن کا دست شفقت تھا، آقا کریم نے جن کے سروں پر اپنا دست شفقت رکھا، ان بیٹیوں کی عظمت کا کیا عالم جن کو بناتے رسول کہا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شہزادیاں ہی بڑی پیاری ہیں، بڑی عظمتوں والی ہیں، بڑی فضیلتوں والی ہیں۔ وہ سیدہ زینب پاک ہوں، سیدہ رقیہ پاک ہوں، سیدہ ام کلثوم پاک ہوں، یا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور کی ساری شہزادیاں، ساری صاحبزادیاں ایسی شان والی ہیں، ایسی عظمت والی ہیں، ایسی فضیلت والی ہیں کہ جن کا مقام قرآن نے بھی بیان کیا اور خود شارح قرآن نے بھی بیان کیا۔ لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے اس میں کہ نبی علیہ السلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ نبی علیہ السلام کی باقی ساری صاحبزادیوں پر فضیلت رکھتی ہیں۔ اگرچہ وہ عمر کے اعتبار سے سب سے چھوٹی تھی لیکن فضیلت اور مرتبے کے اعتبار سے وہ ساری بیٹیوں پر فضیلت اور مقام رکھتی ہے۔ اور اس فضیلت کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو بالغ مذکر اولاد وہ بالغ نہیں ہوئی، بلوغت کو نہیں پہنچے، بلوغت سے پہلے آقا کریم کے سارے صاحبزادے دنیا سے پردہ کر گئے اور نبی علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ کا وصال ہوا اور اس وقت وہ بالکل اکیلے اور اکلوتے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کے جسد طاہر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ روئے اور اس غم کا اظہار کیا کہ میرا بیٹا دنیا سے گیا ہے، کفار خوشیاں منا رہے ہیں، میرے لیے غم کی گھڑی ہے کہ ایک بیٹا تھا وہ اللہ نے واپس لے لیا۔ تو اس موقع پر رب کائنات نے سورہ کوثر نازل کی تھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہہ کر نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی۔ اور وہ تسلی کیا تھی کہ حبیب پیارے کافر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نسل منقطع ہو گئی کیونکہ نسل بیٹوں سے چلتی ہے، نسل مذکر اولاد سے چلتی ہے، تو کفار آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی کیونکہ آپ کا بیٹا کوئی باقی نہیں رہا۔ حبیب آپ غم نہ کریں، ان شانئک هو الابتر، آپ کے دشمن پہ نسلیں ہوں گے، نسلیں ان کی
برباد ہوگی. ہم نے آپ کو کوثر کی شان عطا کی ہے. کوثر کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا، رب نے فرمایا حبیب بات اسی طرح ہے کہ نسل مذکر اولاد سے آگے چلتی ہے، نسل بیٹوں سے آگے بڑھتا ہے. حبیب آپ کی خاطر ہم قانون بدل دیتے ہیں، دستور بدل دیتے ہیں. لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، آپ کا نسل آپ کی بیٹی سیدہ زہرا سے آگے چلے گا. یعنی جو مولا علی اور سیدہ فاطمہ کی اولاد ہے اسے اولاد رسول اور رسول اللہ کی اولاد کہا جائے گا. آپ کی سید وہی ہے جو مولا علی اور سیدہ فاطمہ کی اولاد ہے. تو لوگوں کا نسب چلتا ہے بیٹوں سے، اور نبیوں کے امام کا نسب چلا ہے ان کی بیٹی سید فاطمہ الزہرا سے. توجہ ہے آپ کی؟ آج ذوق کا مظاہرہ آپ نہیں کر رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شہزادی جن کو رب نے یہ مقام دیا، فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. کیا؟ فاطمہ. اور فاطمہ کا معنی کیا ہے وہ بھی بیان کیا. فرمایا فاطمہ فاطمہ سے ہے، اور فاطمہ کا معنی ہے چھڑانا، فاطمہ کا معنی ہے رکاوٹ بننا، فاطمہ کا معنی ہے دیوار بننا، فاطمہ کا معنی ہے روکنا. فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ خود بھی جہنم سے آزاد ہے اور اپنے آپ سے محبت کرنے والوں کو بھی جہنم میں نہیں جانے دے گی، جہنم سے رکاوٹ بن جائے گی. اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے کہ ان سے جتنے محبت کرنے والے ہوں گے، ان کے ساتھ عقیدت اور احترام کا تعلق رکھنے والے جتنے ہوں گے، ان کو رب جہنم سے نکال کر جنت کے باغوں میں داخل کر دے گا. حضرت سیدہ پاک آتی تو حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، چشمے لگتو صاحب، اور کبھی حضور ان کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ پر بوسہ دیتے، کبھی سرکار ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے، اور کبھی سرکار ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے. اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ لوگوں کو یہ جتلانا تھا کہ میری بیٹی ہے، نہ کائنات انسانیت کے سارے مردوں کو پیغام تھا کہ تم بھی بیٹیوں کو اس طرح ادب کیا کرو جس طرح میں اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کرتا ہوں. جس کو خدا نے رحمت کہا ہے کہ جس کے گھر میں یہ بیٹی ہوتی ہے وہ رحمت کا سامان اس کے گھر میں موجود ہوتا ہے. سیدہ زہرا پاک، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہے نبی علیہ السلام کا سب سے بڑھ کر مشابہ اگر کوئی میں نے دیکھا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. کیسے؟ فرماتی ہے سیدہ چلتی تھی تو لگتا حضور خود چل رہے، سیدہ پاک بیٹھتی تھی تو لگتا حضور خود تشریف فرما رہے، سیدہ پاک بولتی تھی تو لگتا تھا کہ بیٹی نہیں بابا بول رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا انداز وہی سیدہ پاک کا انداز، سیدہ پاک کے مسکرانے کا وہی انداز جو نبی علیہ السلام کا انداز. تو سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہے واللہ میں نے نبی علیہ السلام کا مشابہ اور حضور کی تشبیہ اور حضور کا عکس جمیل پوری جماعت صحابہ و اہل بیت میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھا. وہ جو حضور کی آغوش میں پڑی تھی، وہ چلتی تھی تو لگتا تھا سرکار چل رہے ہیں، وہ بیٹھتی تھی تو لگتا تھا سرکار بیٹھ رہے ہیں. ان کا مسکرانا، ان کا بولنا، ان کا اٹھنا، ان کا سونا، ان کا جاگنا اپنے بابا جیسا تھا. رب نے بالکل ان کو نبیوں کے ایمان کی تشبیہ بنا کر کائنات کو بھیجا تھا. جب وہ حضور کی کامل شبیہ تھی تو وہ فقر جس کو نبی علیہ السلام نے اختیار کیا، آقا کریم فرماتے ہیں مجھے رب نے اختیار دیا کہ اگر اے حبیب آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونے کا بن کے آپ کے ساتھ چلے. آقا فرماتے ہیں میں نے کہا الہی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں تاکہ مجھے بھوکوں کی بھوک کا احساس ہو، تاکہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں. مجھے سونا نہیں چاہیے. رب نے فرمایا حبیب آپ چاہیں تو نبوت کے ساتھ بادشاہت لے لے. فرمایا میں نے عرض کیا اے رب کائنات مجھے نبوت کے ساتھ بادشاہت نہیں، نبوت کے ساتھ بندگی اور تیرا بندہ ہونا پسند ہے، مجھے بادشاہت پسند نہیں ہے. وہ فقر جو رسول اللہ نے خود اختیار کیا، وہ فقیری جو نبی علیہ السلام نے خود اختیار کی ہے، اس فقر کی جھلک سیدہ کائنات کی ذات میں نظر آتی ہے. اب وہ نبیوں کے امام کی بیٹی ہے، حضور کی آغوش میں پلی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن میں کھیلتی ہے. آقا کریم چاہتے تو کائنات کے سارے خزانے ان کے قدموں میں رکھتے تھے، حضور چاہتے تو ساری کائنات کی نعمتیں ان کے قدموں میں رکھتے تھے. لیکن سیدہ پاک کے فقر کا عالم کیا ہے؟ سنیے حضرات گرامی قدر، سیدہ پاک نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، کبھی بھی اپنے بابا جان سے کوئی فرمائش نہیں کی.
اور فقر کا عالم یہ ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں حضرت فاروق اعظم سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھا عمر کدھر؟ فرمایا بھوک نے ستایا ہے، گھر میں ہے کچھ نہیں، میں باہر نکلوں تلاش کروں کوئی کھانے کے لیے مل جائے۔ ابو بکر آپ کدھر؟ فرمایا میں بھی اسی نیت سے آیا ہوں۔ تو کہا آؤ نہ چلتے ہیں قاسم نعمت کی بارگاہ کے اندر، جو کائنات کی نعمتیں تقسیم کرتے ہیں ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یہ دونوں شیخین کریمین نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے تو حضور کا شان اقدس سے باہر تشریف فرما تھے۔ سرکار آپ باہر؟ فرمایا ہاں مجھے بھوک نے ستایا، بھوک نے پریشان کیا، میں گھر سے باہر نکلا کہ کھانے کے لیے کچھ دیکھوں۔ عرض کیا حضور ہم بھی اسی نیت سے آئے ہیں۔ فرمایا آؤ پھر ابو ایوب انصاری کے بعد میں چلتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری جو میزبان رسول ہے، بنو نجار قبیلے سے، انصار سے ہے، آقا کریم ان کے بعد میں تشریف لے گئے اور عرض کیا حضور میں کچھ کھانے کو پیش کروں؟ فرمایا لاؤ۔ انگوروں کا تازہ خوشہ توڑ کر حضور کی خدمت میں پیش کیا، اب وہ سامنے رکھا۔ پھر عرض کیا حضور میں اور کچھ لاتا ہوں، بکری کا گوشت بھونا ہوا لا کر سرکار کے سامنے رکھا تو آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، داڑھی مبارک آنسوں سے تار ہوئی۔ پہلی بات آپ نے یہ فرمائی، فرمایا یہ نعمتیں خدا کی کھا تو رہے ہیں لیکن اس کا جواب بھی خدا کو دینا ہے، اس کا حساب بھی خدا کو دینا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے چند انگور توڑ کر اور گوشت ایک ٹکڑا لے کر حضرت ابو ایوب انصاری سے کہا اگر تمہاری اجازت ہو تو میں یہ فاطمہ کو بھیج دوں۔ حضور کیوں نہیں؟ اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ ضرور بھیجیں۔ فرمایا ابو ایوب آج 3 دن سے میری بیٹی نے کچھ نہیں کھایا، وہ بھوک سے ہے، میں نے یہ انگوروں کا خوشہ دیکھا ہے، میں نے یہ بھنا ہوا گوشت دیکھا تو مجھے اپنی بیٹی کی بھوک یاد آ گئی، اگر تم اجازت دو تو میں یہ گوشت زہرا کو بھجوا دوں۔ وہ 3 دن سے فقر کے اندر ہے، یہ سیدہ زہرا پاک ہے جنہوں نے اسلام کی خاطر اتنی بھوک اور تکالیف کو برداشت کیا، لیکن بیٹی رسول اللہ کی ہے، تربیت نبیوں کے امام نے کی ہے، کبھی زبان پر خدا کی بارگاہ میں کوئی شکوہ نہیں کیا۔ جب سیدہ پاک کا نکاح ہوا کس سے؟ بولے نہیں، اتنی ٹھنڈ تو ابھی نہیں ہوئی ہے، کس سے؟ مولا علی سے۔ ایسا دلہا بھی کائنات میں اور ایسی دلہن بھی اور ایسی شادی بھی اور ایسا نکاح بھی۔ مولا علی المرتضیٰ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، بڑا خوبصورت منظر اگر آپ تصور میں لائیں۔ سیدنا صدیق اکبر بھی ہے، حضرت عثمان غنی بھی ہے، فاروق اعظم بھی ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے صحابہ بیٹھے ہوئے۔ کہا علی نکاح کیوں نہیں کرتے؟ کہا کس سے کروں؟ کہا تم دیکھتے نہیں نبی علیہ السلام کی صاحبزادی کے رشتے آ رہے ہیں، تو تم اگر جا کر رشتہ طلب کرو تو تم تو حضور کی آغوش میں پلے ہو نا، تم یہ رشتہ مانگو۔ تو مولا علی جواباً کہتے ہیں میں رشتہ مانگ تو لوں، انتظام کہاں سے کروں گا؟ میں تو فقیر آدمی ہوں، نکاح کا اور ولیمے کا اور رخصتی کا سامان کہاں سے کروں گا؟ تو صدیق اکبر بولے، فرمایا علی یار کس لیے ہوتے ہیں، دوست کس لیے ہوتے ہیں؟ نکاح کا انتظام ہم کریں گے، آپ رشتہ کو لے کر جائے۔ مولا علی مسجد نبوی سے اٹھے، آقا کریم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المومنین مومنوں کی ماں ہے، ان کے گھر میں جلوہ فرما ہے، دروازے پر دستک دی تو میرا خطیبانہ جملہ نہیں، حدیث کے لفظ سے دستک دی تو سرکار نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا جاؤ دروازہ کھولو، اور فرمایا ام سلمہ پتہ کون ہے؟ ابھی دروازہ نہیں کھلا، فرمایا پتہ کون ہے؟ فرمایا وہ آئے تو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا حضور کون ہے؟ فرمایا علی ہے جس کو رب نے میرا بھائی بھی بنایا ہے اور محبوب بھی بنایا ہے۔ اب دروازہ کھولا تو مولا علی آئے، راوی کہتے ہیں مولا علی المرتضیٰ آ کر تکہ لے کر زمین کو ریتنے لگ گئے، بات نہیں کر رہے تھے، بول نہیں رہے تھے، زمین کو ریتنے لگے۔ وہ تو دلوں کا حال بھی جانتے ہیں۔ فرمایا علی خیر سے آئے ہو؟ عرض کیا حضور میں ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ کیا حضور؟ میں آپ کی گود میں پلا، آپ نے میری سرپرستی کی ہے اور آپ نے میرے سر پہ دست شفقت رکھا، میں آپ سے درخواست لے کر آیا ہوں میری سرپرستی آپ اس انداز سے بھی کرے
علی کا نکاح مجھ سے کرتے تو یہ سرپرستی بھی مجھے ملے گی. فرمایا علی خدا کی قسم ہے زہرا کے رشتے بڑے آئے ہیں, میں اس انتظار میں تھا وہ رشتہ لے کر آئے جس کے لیے مجھے خدا نے کہا ہے کہ حبیب اپنی بیٹی علی کے ہاتھ میں دے دی ہے. اب مولا علی عمر کر رہا مجاہد کا زیور ہوتا ہے, گھوڑا نہ بیچو, زرہ فروخت کر دو, کیونکہ علی تیرے جیسا شہر ہو, اس کو زرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو تم زرہ فروخت کر دو. مولا علی زرہ لے کر نکلے فروخت کرنے کے لیے, کیوں کہ نکاح کا سامان کا انتظام ہو سکے. کون خریدے گا؟ حضرت عثمان غنی آئے, بڑے مالدار تھے آپ. فرمایا علی مجھے بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں. کتنے کی؟ فرمایا 480 درہم کی. اچھا میں 480 درہم دیتا ہوں. مولا علی المتناشر خدا رضی اللہ عنہ نے اسے حضرت عثمان غنی کو بیچ دی. اور صحابہ میں بہت ثابت کرنے والے عقل کے اندر آؤ یہ روایت بار بار پڑھو, وہ امام بھائی نہ ان کا جلوہ دیکھو. 480 درہم میں حضرت عثمان غنی نے خریدی. خرید کر فرمایا علی اب یہ میں اس کا مالک ہوں. کہا ایسے ہی ہے, آپ مالک ہے. فرمایا میں جو مرضی کروں. کہا جو مرضی ذرا سے کرے. تو فرمایا لے پھر تجھے تحفے کے طور پر. سیدہ زہرا سے پہلے ہو چکا. کیسے ہوا وہ ذرا روایت سنیے. یہ بھی قطیبانہ جملے نہیں, رسول اللہ کے دل سے. فرمایا جب رب نے علی کا نکاح فاطمہ سے کرنا چاہا, اس نے پہلی بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, حضور فرماتے ہیں میں نے جس سے نکاح کیا وہ بھی اللہ کی مرضی سے کیا, اور جن اپنی بیٹیوں کا نکاح میں نے جس سے آگے کیا وہ بھی اللہ کی مرضی سے کیا. تو فرمایا مولا علی سے نکاح سیدہ زہرا پاک کے ساتھ یہ خود خدا نے کیا. کیسے؟ فرمایا جب اللہ نے اس نکاح کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ بیت المعمور کے پاس اکٹھے ہو جاؤ. بیت المعمور کیا ہے؟ بالکل قبلے کے اوپر کسی طرح ایک گھر ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں, اور اس بیت المعمور کے خطیب کو حضرت جبریل امین کہا جاتا ہے. فرشتوں سے کہا, حوروں سے کہا بیت المعمور کے پاس اکٹھے ہو جاؤ. بیت المعمور کے دروازے پر منبر رکھو. منبر رکھ دیا گیا. رضوان نامی جو جنت کا فرشتہ ہے اسے بلایا گیا. فرمایا تم نکاح پڑھو علی اور فاطمہ کا. علی اور فاطمہ کا نکاح پڑھو. حضور کی اولاد جیسی اولاد کسی کی نہیں, تو حضور جیسا دوسرا کہاں سے آتا ہے. علی اور فاطمہ کا نکاح خطبہ پڑھو. خطبہ پڑھا. اس کے بعد رب نے فرمایا یہ جو شجر طوبہ ہے جنت کے درخت, ان کو پکڑ کر ہلاؤ. فرمایا ان کو ہلایا گیا, ان سے موتی اور یاقوت گرے. رب نے حوروں سے فرمایا چن لو, یہ علی اور فاطمہ کی نکاح کی خوشی میں میں تقسیم کروں. موتیوں کو چنا گیا. پھر رب نے جبریل کو بلایا. فرمایا میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ, عرض کرو میرے حبیب کی بارگاہ میں اپنی طرف سے کہ علی اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں پہ ہو چکا ہے. اللہ فرماتا ہے زمین پر آپ یہ نکاح کر دے اور علی اور فاطمہ کو خبر دے. اس نکاح کے بدلے میں رب ان کو 2 پاکیزہ بیٹے دے گا جن سے نسل رسول اور نسب رسول موتی بھول بھول, موتی بھول بھول, نعرہ حیدری اور مائل سنت. جس وقت سیدہ پاک کی رخصتی ہوئی, سنو سرکار نے نصیحتیں بھی فرمائی. مولا علی کو بھی نصیحتیں فرمائی, سیدہ پاک کو بھی. اور مولا علی بھی تو حضور کے گھر میں ہی پلے تھے نا. ابو طالب سے مانگ کر دیا تھا مولا علی کو, اور حضور کی گود میں پلے تھے مولا علی. جب رخصتی ہو گئی, ولیمہ ہوا, تو سرکار نے کھانا خود تیار کیا. وہ پنیر تھی, شہد تھا, اس کو حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے مسل کر وہ پکوان تیار کر کے مولا علی کا ولیمہ کیا. لیکن سیدہ زہرا
के रखी। एक वक्त पर जब आप बीमार हो गई तो मौला अली आपके सराहने बैठे हुए हैं। कहा ज़हरा आपकी कोई ख्वाहिश हो तो मुझे बताएं। कहा मुझे होगी भी तो आपको नहीं बताऊं। क्यों? फरमाया जब मैं घर से चली थी मुझे रसूलुल्लाह ने ये नसीहत की थी, मेरे बाबा ने नसीहत की थी। क्या? फरमाया था ज़हरा अली से कोई फरमाइश ना करना, अली फकीर आदमी है, पता नहीं पूरी कर सके या ना कर सके। अली से कोई फरमाइश ना करना, मैंने वो नसीहत पल्ले से बांध ली है, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। कितना बड़ा किरदार है आज की बेटी के लिए, और चांदी सोना औरत के लिए इजाजत है पहनने की। लेकिन हुजूर आए सैयदा ज़हरा पाक के घर में तो पहली बात सरकार ने ये देखी कि घर के दरवाजे पर पर्दे लटके हुए थे जिनमें जानवरों की तस्वीर बनी हुई थी। और फिर सैयदा ज़हरा को देखा कि चांदी के कंगन उनमें हाथ में पहने हुए थे। हुजूर वापस तशरीफ ले गए। सैयदा ज़हरा नबी अलैहिस्सलाम की नाराजगी को समझ गई, पैगाम भेजा कि हुजूर आप आए और तशरीफ ले गए, क्या हुआ? फरमाया एक तो वो पर्दे जिन पर तस्वीरें बनी हुई है, दूसरा तुम्हारे हाथ में चांदी के कंगन। ज़हरा तुम जानती हो हमने अपने गुलामों की सिफारिश करनी है, इनको बख्शवाना है और इनकी शफाअत करनी है। हमारा सोने चांदी से कोई काम नहीं है, हमने फकर को इख्तियार किया, फकीरी को इख्तियार किया। सैयदा ज़हरा ने वो पर्दे फौरन उतार दिए और चांदी के कंगन गुलाम को देकर फरमाया इनको बेच कर इनकी रकम सदका कर दो। वो चांदी के कंगन बेचे गए, रकम सदका होने लगी तो एक शोर उठा फकीरों का, मस्कीनों का, मुस्तहिकीन का। सरकार ने फरमाया बिलाल पता करो शोर कैसा है। आकर अर्ज किया वो चांदी के कंगन आपकी बेटी ने बेचकर रकम सदका कर रही है। सारी कायनात हुजूर की बारगाह में आकर जो जुमला बोलती है वो जुमला सरकार ने अपनी बेटी के लिए बोला। फरमाया फिदा का भी वो उम्मी फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप को मान जाए, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, तूने जो किया है वो ठीक किया। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, नारा हैदरी। आज की लिबरल सदर कहती है खाना खुद गर्म कर लो। तुम इस्लाम की बेटी नहीं हो, इस्लाम की बेटी ये है। कहती है पानी खुद पी लो। ये इस्लाम की तालीम नहीं है। तालीम इस्लाम की वो है जिसका पैकर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, नबी अलैहिस्सलाम खुद इनके काशा मक़दस में तशरीफ लाए और देखा कि ये चक्की चला रही है और वो लंगर सारे जमाने में फिर तकसीम हो रहा है। वो चक्की चल रही है सैयदा ज़हरा के घर में और आपकी गोद में इमाम हसन या इमाम हुसैन पाक दोनों में से कोई शहज़ादा आपकी गोद में है। वो मंजर अगर आप तसव्वुर करें ना, चक्की भी चला रही है, गर्मी है, रोजा है, एक बेटा भी गोद में है। तो सरकार ने फरमाया ज़हरा तुम्हारी एक कमीज है हज़रत फिज़ा, उनसे कहा होता वो चक्की चला देती। जवाब सुनोगे सैयदा ज़हरा पाक का? कहती है अब्बा जान वो है तो मेरी खादिमा, लेकिन हमने तकसीम किया हुआ है, एक दिन घर का काम वो करेंगी, एक दिन मैं करूंगी। आज उनकी बारी नहीं है, आज मेरी बारी है, इसलिए मैंने उनको तंग नहीं किया, मैं आज चक्की चला रही हूँ। और हज़रत सलमान फारसी दूसरी रिवायत फरमाते एक मरतबा में वहां से गुजरा, रोजे थे, गर्मी थी बड़ी शदीद, सैयदा ज़हरा आराम कर रही है, बैठी हुई है और पास चक्की है जो खुद चल रही है। तो फरमाते मैंने नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया चक्की चल रही है और खुद चल रही है, सैयदा ज़हरा आराम कर रही है। फरमाया सैयदा ज़हरा का रोजा है, गर्मी की और भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से जब वो तंग हो गई तो रब ने खुद उन पर नींद तारी करके फरिश्ता भेजा है जो आले बैत का खादिम कहलाता है और उसे कहा है ज़हरा आराम करेगी, चक्की उनकी नारा तकबीर, नारा रिसालत, फैज़ान अहले तैर। अब सारा दिन ये चक्की चलती है और पानी का मशकीज़ा आप खुद उठा के लाती है और उस वजह से आपके जो गंदे थे पर स्याह निशान पड़ गए थे। पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये नबियों के इमाम की बेटी है, कासिम नेमत की बेटी है, जन्नत के मालिक और मुख्तार की बेटी की बात कर रहा हूँ। पानी का मशकीज़ा खुद लाती है, गंदम खुद पीसती है, चक्की चलाती है। इमाम हसन पाक फरमाते हैं मेरी अम्मा जान सारा दिन काम काज करने के बाद रात का वक्त आता तो नर्म गुदाज बिस्तर पर सोती नहीं थी। क्या करती थी? मुसल्ला बिछा लेती, कुरान पढ़ना शुरू कर देती
قرآن پڑھتے پڑھتے کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی، تو جب فجر طلوع ہوتی تو سیدہ پاک آسمان کی طرف سر اٹھاتی، الہی تیری رات کتنی مختصر ہے، ابھی تو میرا قرآن پڑھنا بھی ختم نہیں ہوا، رات ختم ہو گئی، ابھی تو میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، وہ ساری رات قرآن پڑھتے ہوئے نوافل میں یوں گزری تو کسی کو شوق ہوا، اس نے امام حسن سے کہا، اے امام حسن یہ تو بتاؤ سیدہ دعا میں کیا مانگتی تھی، دعا میں کیا مانگتی تھی؟ تو امام حسن مجتبیٰ کا جواب سنیے، امام حسن کہتے ہیں میری والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا رات کا اکثر حصہ دعاؤں میں گزرتا تھا، اور ان کی اکثر دعائیں یہی ہوتی تھی، یا اللہ میرے بابا کے غلاموں کو جہنم سے نکال کر کریم کی بیٹی ہے، لجپال نبی کی بیٹی ہے، خود بھی لجپال ہے، خود بھی کریمہ ہے، اور کیسی کریمہ ہے؟ فرمایا کہ وہ اکثر دعائیں یہی مانگتی تھی میرے غلاموں کی خیر ہو۔ ایک دن مولا علی المرتضیٰ گھر آئے، ایسا دلہا بھی اور ایسی دلہن بھی، مولا علی المرتضیٰ آئے تو سیدہ زہرا پاک نے دیکھا مولا علی پریشان ہے، کیوں پریشان ہے؟ فرمایا آج حضرت عثمان غنی نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی ہے، تو کیا پریشانی ہے؟ کہا میرا دل چاہتا ہے ہم بھی حضور کی دعوت کریں، ہم بھی سرکار کی دعوت کریں۔ اچھا اس دعوت کا انتظام کیسے ہوگا؟ سیدہ پاک فرماتی ہیں آپ دعوت دے کر انتظام ہو جائے گا۔ کہا فاطمہ ایک اور بات بھی میں نے دیکھی ہے، وہ کیسے ہوگی؟ وہ کیا کہ حضرت عثمان غنی جب سرکار کو اپنے گھر دعوت پہ بلاتے ہیں نا تو حضور کے ہر قدم پہ غلام آزاد کرتے ہیں۔ وہ غلام کیسے آزاد ہوگا؟ کہا انتظام ہو جائے گا، آپ بابا کو دعوت دے کر آئے، آقا کریم دعوت پر تشریف لائے اور دلوں کے حال جانتے ہیں، اور کہ بیٹی تھی جگر کا ٹکڑا تھا نا، تو سرکار سیدھے سیدھا زہرا پاک کے پاس پہنچے، فرمایا ذرا ہانڈی سے ڈھکن اپنا لعاب دہن ڈالا، فرمایا ذرا آگے سے بھی کپڑا اٹھاؤ، اپنا لعاب دہن ڈالا، فرمایا زہرا پریشان نہ ہونا، اکیلے آئی بھی نہیں، صحابہ کی پوری جماعت بھی سرکار ساتھ لائے، فرمایا اب تم کھانا دیتی جاؤ، پریشان نہ ہونا۔ کھانا تقسیم ہو گیا، دعوت ہو گئی، وہ جس طرح پڑا تھا اسی طرح پڑا ہوا ہے، سارا کھانا تقسیم ہو گیا۔ اب اس کے بعد سیدہ زہرا پاک نے مصلی اٹھایا، کونے میں چلی گئی، سجدے میں گر گئی، یا اللہ تو جانتا ہے ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہم غلام آزاد کریں، علی کا دل نہ ٹوٹ جائے، علی شکستہ دل نہ ہو جائے، اور علی پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو کہ حضرت عثمان غنی نے غلام آزاد کیے، یا اللہ تو ہماری کیفیات کو جانتا ہے، میں غلام کہاں سے آزاد کروں؟ غلام ہے ہی نہیں۔ اتنی بات کی ہے کہ جبریل امین بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، رب فرماتا ہے آپ کی بیٹی سجدے میں ہے، اور انہوں نے تمنا کی ہے، اللہ فرماتا ہے حبیب آپ خود اٹھ کر جائیں اور اپنی بیٹی کو یہ پیغام دے، رب فرماتا ہے عثمان غنی آپ کے ہر قدم پر غلام آزاد کرتے ہیں۔ آج آپ نے سیدہ زہرا کے گھر تک جتنے قدم اٹھائے ہیں نا، ہر قدم کے بدلے رب 70,000 جہنمیوں کو نکال کر جنت کے باغوں میں داخل سرکار کی آمد، رحمت کی آمد، برکت کی آمد، مغفرت کی آمد۔ اچھا سیدہ کا ایک تعارف اقبال نے بھی کروایا، سنو گے؟ میں بارہا مرتبہ عرض کر چکا لیکن بات بڑے مزے کی ہے اقبال نے، تو اقبال تو پھر اقبال ہے، قلندر لاہوری، کتنی خوبصورت اقبال نے بات کہی ہے۔ اقبال نے کہا کیا فضیلت ہے سیدہ زہرا پاک کی۔ اقبال کہتا ہے مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آیا ہے، نبیہ نہیں تھی وہ، ولیہ تھی۔ کون تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اور ان کی ایک نسبت ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، ان کی ایک نسبت کی وجہ سے ان کی بڑی فضیلت ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ نبی کی ماں ہونے کی وجہ سے رب نے بڑا مقام دیا، بڑی عزتیں دی، بڑی شرف دیا، کیوں؟ فرمایا والدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اقبال کہتا ہے سیدہ زہرا، سنیو سن رہے ہو؟ اقبال کہتے ہیں بیٹی کس کی ہے؟ بیوی کس کی ہے؟ ماں کس کی ہے؟ اقبال نے کہا اگر سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کو دیکھو تو ایک نسبت ہے عظمت و فضیلت کی، اور بہت بڑی نسبت ہے کہ نبی کی ماں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ اور اقبال کہتا ہے جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھو گے تو یہاں 3 نسبتیں ہیں۔ پہلی نسبت یہ دیکھنی ہے بیٹی ہے روح کائنات
انبیاء کی. پھر اقبال کہتا ہے یہ بھی دیکھو نا بیوی کس کی ہے. بولو گے تاجدار علتا نہیں آئی آواز. تاجدار علتا ولیوں کے شہنشاہ باب مدینۃ العلم فاتح خیبر پر ہوتا ہے آغوش مصطفیٰ علی المرتضیٰ کی بیوی ہے. اور فرمایا پتہ ماں کس کی ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا وہ جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ان جنتی سردار کی ماں کو فاطمہ جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں اس ماں کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں ان سرداروں کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہے اسے سیدہ فاطمہ الزہرا. ہم اپنے نبی کے, ہم اپنے حسن کے, ہم اپنے حسین کے. کل 3 رمضان یوم وصال آپ کا وصال کا وقت آیا. گھر میں جھاڑو لگایا. نبی کی بیٹی جا رہی ہے دنیا سے. جھاڑو لگایا, حسنین کریمین کو تیار کیا, ننگا کیا, خود غسل کر کے چارپائی پہ لیٹ گئے. فرمایا علی مجھے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے, بس بچوں کا خیال کرنا. قبلے کی طرف منہ کیا, روح اللہ نے قبض کر دی. روح قبض ہو گئی, دنیا سے رخصت ہو گئی. لیکن دنیا سے جانے سے پہلے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا. ان سے کہا یہ بتائیں کوئی ایسی صورت ہے کہ میرا جنازہ بھی پردے میں اٹھے. آج کی لبرل سطح یہ عورت مارچ والی دھوپ کے مر جائے. تم مسلمان ہو, تم اسلام کی بیٹیاں ہو, اسلام کی بیٹی ایسی ہوتی ہے. میرا جنازہ بھی پردے میں اٹھے. اور سیدہ زہرا وہ ہے جن کے بارے میں حضرت نے لکھا ہے سورج کی کرنیں بھی ان کے گھر میں جھانک کر نہیں دیکھتی تھی. جبریل کبھی بغیر اجازت ان کے گھر میں نہیں آئی. ان کے پردے اور شرم و حیا کا عالم تھا. میرا جنازہ پردے میں اٹھے. اور آج صحابہ کے لیے بغض پالنے والوں میرا تم سے سوال ہے, تم کہتے ہو صدیق اکبر سے سیدہ زہرا ناراض تھی, تو یہ بتاؤ کہ اسماء بنت امیس کون تھی؟ وہ صدیق اکبر کی اہلیہ ہیں. اور آخری وقت کے اندر وہ پاس موجود ہے. اور ان سے کہا کہ میرا جنازہ بھی پردے میں اٹھے. تو کہا کوئی طریقہ بتاؤ. انہوں نے کہا میں نے حبشہ میں دیکھا ہے جب کوئی جنازہ اٹھتا ہے تو کھجور کے تنے اوپر ڈال کر پردہ کر دیا جاتا ہے. فرمایا بس میں وصیت کرتی ہوں میرا جنازہ اس طرح اٹھانا, رات کی تاریکی میں اٹھانا. کوئی مرد میرے جنازے کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے یہ نہ کہے کہ نبی کی بیٹی کا قد اتنا تھا, جسامت ایسی تھی. میرا جنازہ پردے میں اٹھے. سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کا جنازہ اٹھا. مدینہ طیبہ جنت البقیع کے قریب لایا گیا. مولا علی المرتضیٰ موجود ہے, صدیق اکبر موجود ہے. سنیے بولو تو صحیح ہے. کہتے ہیں صدیق اکبر کے لیے وصیت تھی کہ جنازہ پڑھنا ہی نہیں, اور پڑھائی صدیق اکبر نے. صدیق اکبر موجود ہے, فاروق اعظم موجود ہے, مولا علی موجود ہے. جن 7 بندوں کی فہرست یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ کا جنازہ پڑھا ان میں سگے بیٹوں کا نام بھی نہیں ہے. تو بتاؤ بیٹے ماں کا جنازہ نہیں پڑھیں گے؟ جھوٹ بولتے ہیں. حقیقت یہ ہے جو حدیث ہے کہ جس وقت جنازہ آ گیا سیدہ پاک کا تو مولا علی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا. آپ نے فرمایا علی جنازہ آپ پڑھائیں, آپ شوہر ہیں, آپ کا حق ہے بیوی کا جنازہ پڑھائیں. تو مولا علی کا جواب سنیے. انہوں نے کہا ابو بکر بات اسی طرح ہے کہ میں شوہر ہوں, میں جنازہ پڑھاؤں, میں ضرور پڑھاتا اگر میں نے اپنی نبی کی زبان سے یہ لفظ نہ سنے ہوتے. کیا فرمایا آپ موجود نہیں تھے, فاروق اعظم مصلی امامت پر کھڑے ہوئے تو آواز سرکار کے کانوں تک پہنچی اللہ اکبر کی. تو سرکار نے فوراً فرمایا کیا ابو بکر موجود نہیں ہے؟ آج کے حضور موجود نہیں ہے. فرمایا جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اس نے کسی دوسرے کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ امامت کے مصلی پر میں سیدہ پاک کی تدفین ہو گئی. اور سرکار نے فرمایا وہ میری شرم و حیا والی بیٹی کا جب میدان حشر میں آئے گی تو وہاں میدان حشر میں ندا دی جائے گی اپنی نگاہوں کو چھپاؤ.
अपनी नजरें नीची करो। क्यों? वरना फातिमा बिन्त मोहम्मद मैदान हशर में आ रही है और सरकार फरमाते 70,000 हूरों के झुरमट में मेरी बेटी बिजली की तेजी की तरह पुल सिरात को पार करेगी। दुनिया तो दुनिया है, मैदान हशर के नफ्सी नफ्सी के आलम में भी कोई निगाह उठाकर मेरी बेटी की तरफ नहीं कर सकेगा। और सैयदा ज़हरा कि आज बड़े से बड़े आइमा मुहद्दिसीन हो, मुफस्सिरीन हो और बड़े से बड़े सूफिया हो और या हो, जब वो दुआ मांगते हैं तो एक ही बात करते हैं, इलाही बहक़ बनी फातिमा, कि बरकोल ईमा कुनी खातिमा। आप आमीन कहते हैं। इलाही बहक़ बनी फातिमा, कि बरकोल ईमा कुनी खातिमा। इलाही मुझे सैयदा ज़हरा की औलाद का सदका ईमानी पे मौत अता करना। अगर दावत अमरन कुनी वर कुबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल, अगर मेरी दुआ रद्द भी हो गई तो या अल्लाह ये देख लेना मेरे हाथ में सैयदा ज़हरा की औलाद का दामन है। हमा अलैना इल्लल्लाह।